کیے ہیں اور وہاں پہ نون جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ایک شناخت جو ہے اپنی بنائی ہے اس الیکشن کے ذریعے. یہ سارا کچھ باوجود اس بات کے ہوا کہ بعض جگہ پہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ٹریڈیشنل ہمارے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا 2023 کا جو ذہن بنا کے بیٹھے تھے لازمی طور پہ ان کی دل شکنی ہوئی کہ ہم نے ان کی جگہ جو ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو الیکشن لڑوایا. اس کی وجہ سے تھوڑی سی دراڑیں پیدا ہوئیں لیکن مجموعی طور پہ جو مجھے تھوڑا تجربہ ہے سیاسی یہ ہماری کامیابی ہے اور ہم نے اس میں اپنی پوزیشن کنسالیڈیٹ کی ہے. ہم نے کوئی پوزیشن لوز نہیں کی. شکست اور فتح کے حساب سے یہ چیز جو ہے ڈیفائن نہیں ہو سکتی. ہم نے کامیابی اس لحاظ سے کی ہے کہ ہمارے ووٹ بھی بڑے ہیں اور ہماری سیٹیں بھی جہاں 0 تھی وہاں پہ آج 5 ہے. پی ٹی آئی نے بھی گین کیا ہے لیکن یہ سیٹیں پہلے ہی پی ٹی آئی کے پاس تھیں. اگر اس میں کچھ ویلیو ایڈیشن ہے تو وہ سیٹوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس الیکشن کے بعد جو ہے پچھلے 3-4 روز سے جو سلسلہ چل رہا ہے, آپ پچھلے 4 سال کا پی ٹی آئی کی قیادت کا پی ٹی آئی کے قائد کا جو رویہ اگر دیکھ لیں ووٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے, جو پٹے پہنائے جاتے تھے, جو لوگ آتے تھے, پنجاب میں جس طرح تھوڑے سے فرق کی وجہ سے جہاز چلے, ہوائی جہاز جو ہے اڑائے گئے اور جس طرح لوگوں کو ڈھویا گیا وہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد خدا نخواستہ میں نے نہیں کہا کہ پرویز الہی ڈاکو ہے. مجھے ان کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کا ان کی رفاقت کا جو ہے پاس ہے, ایک تعلق کا بھی لحاظ ہے. لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. اب اس ڈاکو کے ساتھ وہ علی بابا 40 چور ہے, اس کے ساتھ 10 چور ہیں. وہ ان کو حکومت دے رہا ہے اور اپنے 178 لوگ جو ہیں نا وہ صرف اس لیے قربان کر رہا ہے کہ اقتدار کسی طرح مل جائے ہر قیمت کے اوپر. اس کے لیے جو کچھ بھی بیچنا, ضمیر سمیت جو بھی بک جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم پہ الزام لگانا کہ ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں, ایک ہی بندے کے سے اسٹام خریدے گئے, ایک ہی وکیل نے تصدیق کی. یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو ایک ہی جگہ پہ جا کے تھوک کا کاروبار کر رہے ہیں, اسٹام کا بھی اور تصدیق کا بھی. ہمارے جو حصے سب سے بڑی جو عزت آئی ہے کہ اس الیکشن کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ پہلا الیکشن ہے جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. وہ 20 پولنگ اسٹیشنوں کے پولنگ ایجنٹ جو اغوا ہوئے تھے اور ایک چاولوں کے شیلر پہ لے جائے گئے, آج بھی اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ موجود ہے جس میں دوبارہ الیکشن کروایا گیا اور نوشین افتخار سید جو ہے وہ دوبارہ الیکٹ ہوئے. ان پہ مقدمہ چل رہا ہے, ڈی سی اور ڈی پی او سیالکوٹ پہ مقدمہ چل رہا ہے. جس پولیس آفیسر نے وہ بندے اغوا کیے یا مرضی سے لے کے گئے ان کو شیلر پہ, میں اس شیلر کے مالک کا نام بھی جانتا ہوں, تو میں اس شہر کا رہنے والا ہوں. اس شیلر کے پہ جہاں کٹھے ہوئے ان کے ساتھ کیا سودا بازی ہوئی, کیا ان پہ گیا, جو انسپیکٹر لے کے گیا وہ آج وعدہ معاف گواہ ہے اس کیس کے اندر. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں کو اپنے پاس سے ان کو
گھڑ نہیں رہا. یہ آپ مجھ سے یہ بہتر جانتے ہیں, آپ نے یہ ساری باتیں رپورٹ کی ہوئی ہیں. آج ہمیں کہا جا رہا ہے, خدا نخواستہ میں پھر کہوں گا, میں اس چیز کو ایمفسائز کروں گا کہ حمزہ شہباز شریف کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے پاکستان کی جو ریسنٹ تاریخ ہے اس میں سب سے زیادہ شفاف الیکشن 20 سیٹوں کے اوپر کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی. سیاسی طور پہ جو ہے وہ اونچ نیچ ہوتی ہے, گراف اوپر جاتا ہے, گراف نیچے جاتا ہے, وہ ہر الیکشن پہ ہوتا ہے. جب سے الیکشن کا انوینٹ ہوا ہے, جب سے الیکشن کی ایجاد ہوئی ہے, یہ سلسلہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا آئندہ بھی. ہم سمجھتے ہیں پی ایم ایل این کہ یہ کوئی سیٹ بیک نہیں ہے, ہمیں کوئی ہمارا بیانیہ ڈیفیٹ نہیں ہوا, مہنگائی کا کوئی اثر جو ہے لمبا چوڑا جو ہے ایفیکٹ جو ہے اس الیکشن کے اوپر مرتب نہیں ہوا. ٹوٹل جو ہے لوکل سیاست کے بیس کے اوپر جو دھڑے ہوتے ہیں, سیاسی دھڑے ہوتے ہیں, سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں, سیاسی وفاداریاں ہوتی ہیں. مثلا ایک جگہ ہمارا ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ناراض ہو کے اس نے آزاد الیکشن لڑا, 41,000 ووٹ لیے ہیں اس نے آزاد. میں باری باری ساری کانسٹیچوئنسی کا ذکر نہیں کروں گا, میں آپ کی سمع خراشی لمبی چوڑی نہیں کروں گا, لیکن ایک بات جو ہے میں کلیریفائی کرنا چاہتا تھا, وہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے سامنے کلیریفائی کر سکوں. آپ دیکھیں سارے الیکشنوں کے اوپر کسی پہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا, اس سے پہلے 2013 کا الیکشن ہوا, اس کے اوپر بھی کہیں سوالیہ نشان اٹھے, کہیں سوالیہ نشان نہ اٹھے. یہ سارے الیکشن 2002 کا الیکشن لے لیں, 2008 کا الیکشن لے لیں, لیکن اگر یہ 20 سیٹوں کا الیکشن کسی چیز کی انڈیکیشن کرتا ہے تو وہ کرتا ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت اگر ہوگی تو اس میں کم از کم جو ہے ووٹ کی عزت ہوگی. ہمارا بیانیہ جو ہے 2000 پرسوں کا الیکشن ہے, 17 جولائی کا الیکشن میں ہمارا بیانیہ جیتا ہے کہ ہم نے ووٹ کی عزت کا تحفظ کیا ہے, اس کی حرمت کا پاس کیا ہے. ہم نے ووٹ کو پامال نہیں ہونے دیا, باوجود اس بات پہ کہ ہمارا اقتدار جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا تھا. ہمیں اس چیز کا پورا احساس تھا, لیکن ہم نے اس چیز پہ کوئی ایسا کمپرومائز نہیں کیا جو کل ہمارے لیے لائبلٹی بنتا یا تانا بنتا. لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے گیم کھیلی ہے اقتدار کے دوران, پورا اقتدار کے 3.5 سال یا 3.25 سال جو ہیں, سوائے اس کے کہ اپنے مخالفین کو جو ہے انہوں نے حکومتی ادارے جو امانت ہوتے ہیں حکمرانوں کے پاس, ان کو استعمال کر کے وکٹمائز کیا. آپ کے سامنے 2 لوگ بیٹھے, 2 اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں نے نیب بکتا ہوا ہے, دونوں نے قید بکتی ہوئی ہے. مفتہ بھی ضمانت پہ ہے, میں بھی ضمانت پہ, لیکن ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. ہم اپنی ایک پارٹی اپنی قیادت کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے ہمارے خلاف جو ہے ادارے استعمال ہوئے, اور اس ادارے کے سربراہ کا کی جو کہانیاں ہیں, میں کسی کے عیب جو ہے پبلکلی جو ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, میں کوئی اتنا نیک پارسائی کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے, لیکن وہ کہانیاں چلیں, ہر چیز جو ہے وقت کے ساتھ جو ہے طے ہوتی ہے. آج ہم نے نیب کا چیئرمین نیا جو ہے کابینہ نے ان کا اپوائنٹمنٹ کی ہے, ایک اچھی ریپوٹیشن والے پولیس آفسر ہیں, ان کا سارا کیریئر بے داغ ہے. کوئی شخص جو ہے ان کے کیریئر پہ کسی سٹیج کے بھی, چاہے وہ پولیس میں تھے یا آئی بی میں تھے, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہم نے ہر چیز جو ہے اقتدار جتنی دیر ہمارے پاس رہے گا ہم اس کو اقتدار کو امانت کے طور پہ استعمال کریں گے, اس کو اپنی ذاتی اقتدار کے لیے یا حکومت کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے, اس کے دوام کے لیے استعمال نہیں کریں گے.
اور 17 جولائی جو ہے اس سے سب سے بڑی گواہی ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ ہم نے 17 جولائی کا ایک شفاف الیکشن کرا کے ووٹ کی عزت اور جمہوریت کی جو ہے اس کے تقدس کے اوپر پہرا دیا ہے. بہت بہت شکریہ. بات کریں گے مفتیٰ صاحب اکانومی کے اوپر. آپ سوال بھی کر سکتے ہیں اور میں اور مفتیٰ صاحب اس پہ جواب بھی دیں گے. میں نے سیاسی بات آپ کی خدمت میں کرنی تھی وہ میں کی ہے. مفتیٰ کو تھوڑا سا اگر میں کہیں پہ وہ لقمہ دے سکا تو وہ بھی کوشش کر لیں. تھینک یو صاحب. یہ سوالوں پہ چلیں. میں 2 منٹ کی بات کر لیتا ہوں. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جب جس دن یہ 17 تاریخ آئی ہے اس کے بعد سے 2-3 دن ڈالر کی مارکیٹ کافی ہلی ہے. اب آہستہ آہستہ اللہ کی مہربانی سے یہ کنٹرول میں آ گئی ہے. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اس مہینے کے جو ہمارے نئے امپورٹس ہیں وہ کم ہیں, پچھلے سال سے بھی کم ہیں, پچھلے مہینے سے بہت کم ہیں. جو اس وقت ڈالر پر پریشر آ رہا ہے اوبیسلی پولیٹیکل ٹرموائل اور سینٹیمنٹ تو ہے. اگر لوگوں کو لگے گا کہ یہ وفاقی حکومت اگر ہل جائے گی تو اس کی وجہ سے سینٹیمنٹ تھا, لیکن جیسے اب جس دن سے حکومت نے اعلان کیا یا کولیشن نے کہ ہم نہیں جا رہے تو اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ٹھہراؤ آ گیا ہے. جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے مہینے کیونکہ ایک تاریخی ہائی امپورٹ ہوئے تھے 7.5 بلین ڈالرز کا, جس میں سے 3.7 بلین انرجی تھی اور 3.7 بلین ادر گڈس تھے, تو اس کے جو پیمنٹس آ رہی ہیں اس کی وجہ سے روپے پہ پریشر آ رہا ہے. ہم نے اس کا سد باب کرنے کے لیے اس بار ہم نے اسٹیٹ بینک نے بہت ساری قدغنیں لگائی ہیں جس کی وجہ سے بہت کم ایلسیاں کھلی ہیں. تو اگلے مہینے کی بھی امپورٹ کم ہوگی اور اس مہینے جو ہم نے پچھلے مہینے کچھ قدغن لگائی تھی اس کی وجہ سے اس مہینے بھی امپورٹ کم ہو رہی ہے. اور کیونکہ, اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن پھر گزارش کر دیتا ہوں, کیونکہ 2 بلین لیٹر سے زیادہ ڈیزل ملک میں پڑا ہوا ہے جو کہ 60 دن کا ہے, اس لیے لہٰذا ڈیزل امپورٹ کرنے کی کم سے کم ضرورت ہو گئی ہے. انفیکٹ ضرورت ہی نہیں ہے اگلے مہینے تک, تو اس کے پیسے بچ جائیں گے. ہمارے پاس فرنس آئل تقریباً اب اس سیزن کا پڑا ہوا ہے, 1-2 مہینے کا فرنس آئل پڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو رکھا ہوا فرنس آئل ہے اس کے علاوہ جتنی ضرورت پڑے گی سردیوں میں وہ ہماری اپنی ریفائنریز بنا لیتی ہیں. سو وی ول ناٹ ہیو ٹو امپورٹ فرنس آئل. موٹر گیسولین کی بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوئی ہے جولائی میں پرائسز بڑھنے سے, یا یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم سستا بیچ رہے تھے تو لوگ ہولڈنگ کر رہے تھے ایکسپیکٹنگ کہ پرائس بڑھ جائے گی. تو موٹر گیسولین, ڈیزل اور فرنس آئل کی امپورٹ میں خاطر خواہ کمی آئی ہے جس کی وجہ سے روپے پہ پریشر کم ہو جائے گا. آپ اس کے ثمرات جو ہیں وہ اگلے ہفتے سے بھی دیکھیں گے, بٹ مور امپورٹنٹلی اس سے اگلے مہینے سے آپ دیکھیں گے کہ جب پاکستان کے اندر جو ڈیلی جو بینکوں کے اندر ڈیمانڈ فار ڈالرز ہے وہ سپلائی فار ڈالر سے انشاءاللہ کم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں کنٹرول میں ہیں حکومت کے. اکانومی صحیح چل رہی ہے, ریئل اکانومی ایک دم ٹھیک ہے اگر آپ ایکسچینج ریٹ کو چھوڑیں تو. اور پاکستان کے اندر جو بھی ڈیفالٹ کا تھا, خواجہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے, خواجہ صاحب جانتے ہیں کہ پہلی میٹنگ میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا, یہ بات کہی تھی کہ ہم اپنا پولیٹیکل کیپٹل قربان کر دیں گے اس ملک کی خاطر, اور پھر سب نے اس بات کو انڈورس کیا. شہباز شریف نے بھی انڈورس کیا اس بات کو, اور اس کے بعد پھر ہم نے جو بھی مشکل قدم لینے تھے لیے, اور ہم نے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. میں آج تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے کسی کیبنٹ کلیگ نے یہ نہیں کیا کہ مفتیٰ تم نے مروایا, اور سب کہتے ہیں کہ صحیح کیا ہے. جتنی مرتبہ چوائس آئے گی پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے میں ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ چوائس کریں گے, اور ہم کو ووٹر سے بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. میں یہاں پہ رکتا ہوں, پھر شاید خالد صاحب بیٹھیں تو سوال کے جواب دیں گے. میں تھوڑا ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں, پچھلے 20 سال میں کی سب سے بلند سطح پہ اس وقت ڈالر ہے. میں پاکستانی کرنسی کی نہیں بات کر رہا, میں ڈالر کی بات کر رہا ہوں. 20 سال انہوں نے انفلیشن روکنے کے لیے اپنا جو بیس ریٹ ہے اس کو ریوائز کیا ہے. میرا خیال ہے 2 دفعہ ریوائز کیا. پالیسی ریٹ 70 وہ بھی 28 سال میں اونچا ترین, وہ بھی 28 سال میں اونچا ترین. پاکستانی کرنسی جو ہے وہ 21-22% جو ہے ڈالر کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ ڈپریسیٹ ہوئی ہے, جس میں 12% جو ہے وہ ڈالر کی اپریسیشن ہوئی ہے. پاکستانی کرنسی کی جو ہے گراوٹ نہیں ہوئی, وہ اپریسیٹ ہوئی ہے. جو ہماری کرنسی کی جو ڈپریسیشن ہے دیٹ از اراؤنڈ 12% اور 11%. جو 21-22% جو ہماری پچھلے 6 مہینے کے اندر کولیکٹیو جو ہماری ڈپریسیشن آئی وہ 22% یا اراؤنڈ دیٹ ہے. تو اس لیے اس کو یہ انٹرپریٹ کرنا کہ یہ فری فال ہے یا کیا ہے, آپ دیکھیں اس وقت ڈالر اور یورو جو ہے وہ برابر ہو چکے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا پاؤنڈ جو ہے اس کو بھی مار پڑی ہے ڈالر کے مقابلے میں. وہاں بھی انفلیشن جو ہے از ون آف دا بگیسٹ ایشوز ان یو کے اینڈ ریسٹ آف دا یورپ آلسو. تو یہ ہم ایک کا کوئی سنگولرلی یا ایک علیحدہ کوئی یا خود صرف پاکستان ہی یہ اس فینومینا کو فیس نہیں کر رہا بلکہ ساری دنیا فیس کر رہی ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں جس میں یوکرین کی جنگ جو ہے سر فہرست ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کو پاکستان کی کرنسی جتنی ڈپریسیشن ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کی ڈپریسیشن کے جو جہاں پہ انٹرنل فیکٹرز ہیں وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ زیادہ ویٹ میں زیادہ ہیں نسبتاً جو ہمارے اندرونی جو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے قصداً جانتے ہوئے حکومت جو ہے سنبھالی کہ اگر ہم اس وقت اس حکومت میں کو چھوڑ دیا صرف اس وجہ سے کہ مالی مشکلات ہیں اور ہمارا ووٹر جو ہے وہ ناراض ہوگا, مہنگائی ہوگی, ووٹر جو ہے گالیاں دے گا, ہمارا گراف نیچے جائے گا, اگر ہم چھوڑ دیتے تو خدا نخواستہ شور ڈیفالٹ ہاتھ دھو لینے تھے آئی ایم ایف نے اور خدا حافظ کہہ دینا تھا. ہم نے ایٹ دا کاسٹ آف لاس آف پاپولیرٹی, جس طرح میں نے بہت پہلے بھی کہا, میٹنگوں میں بھی کہا, جس طرح مفتاح نے پرسوں جو ہے وہ پروگرام میں ایک ٹی وی کے پروگرام میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ مفتاح نے کہا کہ ہم نے اپنا پولیٹیکل کیریئر جو ہے اس کو کمپرومائز یا اس کو لوز کرنا جو ہے افورڈ کر لیا ہے اور دانستہ طور پہ کیا ہے, کیونکہ اس سے کم از کم پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے, جو ایکسچینج کا جو فری فال ہوا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ سنبھل جائے گا, اس سے کہیں بھیانک جو ہے وہ اس کے نتائج ہوتے اور ریکوری جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی. پاکستان میں سیاست بعد میں ہے, پاکستان کی معاشی بقا جو ہے وہ سب سے پہلے ہے, ساری چیزیں جو ہے سب بعد میں. پاکستان کی معیشت کی ریوائیول جو ہے, اس کی بحالی جو ہے, عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانا, مہنگائی کو کنٹرول کرنا, اس کے لیے جتنے بھی اقدامات ہمیں اٹھانے پڑیں جس کی جو پولیٹیکلی ہو سکتا ہے ہمیں مہنگے پڑیں لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہمیں پاکستان کی عوام کے اجتماعی شعور کے اوپر پورا کانفیڈنس ہے کہ وہ اس چیز کو جب بھی الیکشن ہوئے وہ اس چیز کو ضرور ناپیں اور تولیں گے کہ اس پارٹی نے مشکل اوقات میں یا مشکل وقت میں ہمارے مد مقابل جو ہیں وہ صرف سیاست کر رہے ہیں. جس قسم کی اکانومی چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, رانا صاحب آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے, وہ کیا اکانومی چھوڑ کے گئے ہیں ساڑھے تین 4 سال کے اندر. کتنے فائنانس منسٹر انہوں نے بدلے, کیا وعدے کیے, 100 دن کے وعدے کیے, 150. ہاں اپنی اکانومیز انہوں نے بڑی ٹھیک کر لی ہیں, وہ کس قیمت پہ ٹھیک کی ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو اس لیے ہم نے جو بھی کیا ہے پچھلے 3 مہینے میں, 11 اپریل کو ہم نے حلف اٹھایا تھا نا, 11 اپریل سے لے کے اب تک جو ہے شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے ہیں, ہم نے جتنے بھی اقدام اٹھائے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے سنسیریٹی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ. ہم نے سیاست نہیں کی, ہم بھی کر سکتے تھے, ہم استعفیٰ دے دیتے یا فوری طور پہ الیکشن کا اناؤنسمنٹ کر دیتے, لیکن ہم یہ رسپانسبلٹی لی کہ کم از کم کچھ اسٹیبلٹی لا کے اس کے بعد جس طرح کے بھی حالات ہوں گے ہم اس کو فیس کریں گے. آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے کل اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہیں تو کیا آپ ان کو ایکسیپٹ کریں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے فارن فنڈنگ کا فیصلہ کب تک آپ دیکھیں جی, فارن فنڈنگ کا فیصلہ میں نے تو نہیں کرنا, وہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, اس لیے یہ سوال ان سے پوچھیں, یہ ارریلیونٹ ہے سوال. آپ یہ بتائیں, آپ سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مجھے الیکشن کمیشن کا شیڈول پتہ لگ جائے گا. پھر یہ بتا دیں خواجہ صاحب کہ آپ جو یہ بتا رہے ہیں کہ 41,000 ووٹ لیے ہیں,
تو آپ پہلے بھی بڑی بات کرتے تھے اور لیڈرشپ آپ کو سنتی تھی, تو یہ جو کینڈیڈیٹس کو آپ لوگوں نے ٹکٹس نہیں دی اپنے کو, تو یہ آپ بات نہیں کر سکتے تھے پہلے, اور اب کیا دیکھ رہی ہے نون لیگ, کیا کوئی تصحیح کرے گی؟ نہیں, کوئی نہیں, سیاسی پارٹیوں میں ہمیشہ گنجائش ہونی چاہیے تصحیح کی, اور اس میں ان کی ایڈجسٹمنٹ کی, ان کی تصحیح کی, امپرومنٹ کی, اور ہم جو ہے ہمیں جو 17 تاریخ کا جو تجربہ ہے اس سے ہم ضرور جو ہے وہ تصحیح کریں گے. اس میں جو اچھے چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ کریں گے, اگر اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں مزید امپرومنٹ ہو سکتی ہے وہ ضرور کریں گے. سیاست نام ہے اس کا, کوئی سیاست جمود کا نام تو نہیں ہے. پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ مانیں گے آپ؟ یہ کل الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا. جی آپ مجھ سے پیشگی کیوں چیز پکڑنا چاہتے ہیں کچھ؟ سوال یہ کہ سر آج ایف پی سی سے ڈیمانڈس کی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈالر کو جو 15 ڈیز کے لیے کیپ کر دیا جائے, بینکوں کا فورنسک آڈٹ کیا جائے, اور گورنر اسٹیٹ بینک کو ہنگامی طور پر جو ہے فنڈ اپوائنٹ کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیمانڈس کتنی ریئلسٹک ہے؟ دیکھیے کیا, اور یہ رانا صاحب ادھر بیٹھے ہیں, لیکن کیا سچ مچ آج جو روپے کی کرائسس ہے وہ اس لیے کہ ڈیمانڈ فار ڈالرز بیکاز آف امپورٹ زیادہ ہے سپلائی سے, یا اس لیے کرائسس ہے کہ جو ہے اس وقت ایک ایکٹنگ گورنر کام کر رہا ہے؟ تو عجیب سی بات ہے. لیکن بہرحال ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کے اندر گورنر کا نامنیٹ کر دیں گے, اور آج ہی انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیٹ بینک کے بورڈ کا بھی نام جاری کر دیں گے. دیکھیں ڈالر کو ہم کیپ نہیں کر سکتے, ہم انٹرنیشنل کنونشنز کے اندر ہیں, WTO کے بھی, اور مور امپورٹنٹلی IMF کے. ڈالر کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے. میں نے آپ سے جو شروع میں گزارش کری, دو باتیں ایک جو خواجہ صاحب نے بات کی وہ یاد رکھیے کہ ڈالر 22 سال کا ہسٹورک لو میں ہے. اب سے 3 دن پہلے تک ہم پچھلے 1.5 مہینے میں یورو کے سامنے, ین کے سامنے اور پاؤنڈ کے سامنے اپریشیٹ ہوئی تھی ہماری کرنسی. وہ کرنسی ہم سے زیادہ گری تھی. ہیونگ سیڈ دس, تو باسکٹ آف کرنسیز کے سامنے ہم ٹھیک کھڑے ہیں. جو 3 دن کے اندر ہوا ہے پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے, اور اس کے بعد بھی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جس قسم کے نمبرز جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جو امپورٹس کے ہیں, اس کے بعد سے مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ کچھ دنوں کے اندر ڈیمانڈ فار ڈالرز جو ہے وہ کم ہو جائے گی سپلائی سے, تو انشاءاللہ یہ چیز واپس ہو جائے گی. تو کیپ وغیرہ کی طرف ہم نہیں جائیں گے, پابندیوں کی طرف فری مارکیٹ پہ رہیں گے. جی سر 1988 سے ملک کی معاشی حالت معیشت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی. اس دوران کئی ادوار گزرے, معاشی حالت بدستور ویسی کی ویسی, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر پریس کانفرنس میں حکومتی نمائندے اس پونے 4 سال کا ذکر کرتے ہیں, جبکہ اس دوران کئی ادوار گزرے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی, نون لیگ کی بھی حکومت رہی. اس حوالے سے آپ ان بات کا ذکر کیوں نہیں کرتے اس دور میں معاشی پالیسی کس طرح پر؟ دیکھیں, میں آپ جو ہے سوال کا جواب چاہتے ہیں کہ یا پچھلے 30-35 سال کی تاریخ کے اوپر کوئی معیشت لیکچر جان چاہتے ہیں؟ کون ہے معیشت کی؟ دیکھیں 88 سے پہلے بھی معیشت جو ہے وہ دیکھیں 88 کے 80 کی دہائی میں بھی جو معاشی حالات جو ہمارے کو بہتر ہوئے تھے وہ ہم کرائے کے ایک جنگ لڑ رہے تھے نا, اس کی وجہ سے ہوئے تھے. یعنی فنڈامنٹلز جو ہے کوئی یہاں پہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی ان کو تقویت نہیں. لیکن پہلا جو معاشی اس ملک میں پالیسیز کو چینج کرنے کی بنیاد جو ہے نواز شریف نے 1991 میں رکھی, جب لبرلائز ہوئی ہماری اکانومی جو ہے. یہاں پہ جو کنسٹرینٹس تھے ایکسچینج کے اوپر, امپورٹس کے اوپر, ایکسپورٹس کے اوپر, وہ سارے کھلے. اور یہ ہماری گورنمنٹ نے کیا, اور اس گورنمنٹ پھر آ کے 1997 میں پھر اس کو پرسو کیا, پھر 2013 میں آ کے پھر اس کو پرسو کیا. تو ہماری گورنمنٹ جب بھی آتی رہی ہے, میں کسی اور گورنمنٹ کی جو ہے کو بلٹل نہیں کرنا چاہتا, میں صرف آپ کو اپنی بتانا چاہتا ہوں. معاشی حالات جو ہیں پاکستان کے جو ہے وہ اگر ان کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. اس میں میرا خیال ہے بڑا ایک اجتماعی ایفرٹس کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں جو ہے تقریباً 650 ارب روپے کے جو ہے ڈرین جو ہے ہماری صرف جو اس وقت اسٹیٹ اونڈ انڈسٹری ہے اس کے ہی ہے. سب سے بڑے جو لاسز ہیں اس وقت جو ہمارے 6 یونٹس ہیں یا ایسی ادارے ہیں جو کئی سال سے جو ہے سیاسی فیصلے کی جرت نہ ہونے کی وجہ سے
وہ اس وقت خزانے کے اوپر وہ ڈرین ہے، سب سے بڑا وہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری ٹیکس کی کلیکشن جو ہے اس کا بیس بڑھ سکتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، میں تو اسمبلی میں بھی بولتا رہتا ہوں، پی ایس سی میں بھی بولتا رہتا ہوں، آج بھی بول رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس، لیکن مجھے اس بات کا پورا اعتماد ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم جو ڈرین ہے اس کو بھی روکیں، جو ہمارے جو نیشنل جو ہماری اکانومی ہے اس کے اوپر جو یہ ہیمریج ہے اس کو روکیں، اور ساتھ جو ہمارے پاس جو سٹریمز ہیں انکم کی جو وہ اگر اویلیبل ہیں ان کو ایکسپلائٹ کریں تو ہم نکل سکتے ہیں۔ باقی آپ کا سوال جو ہے اس پہ تو کتاب لکھی جا سکتی ہے، تسی ایک سوال ہی گل مکا رہے گی۔ شہباز رانا صاحب، ہمارے ساتھ دو کمیٹیز کی آپ چیئرمین آپ دونوں پاکستانی ڈیلیگیشن بھی یہ کیا ہوا ہے، وہ جو آپ نے دو ایل این جی پاور پلانٹس بیچنے ہیں اور جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کے اسٹیکس جو ہیں وہ دینے ہیں اس کے اوپر کیا پروگریس ہے جو ڈیلیگیشن ہمارا کام گیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، گیا ہوا ہے یا گیا تھا؟ آپ پتہ نہیں جہاز میں بیٹھے ہوئے آگے کیا نہیں مجھے نہیں، کوئی نہیں گیا، نہیں پچھلے 2 4 5 10 روز میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ پروگریس ہو رہی ہے، خواجہ صاحب کی پروگریس ہوتی ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور دوسرا جو اگین وہ جو کوئلے والی کمیٹی تھی اس کا بھی ڈیلیگیشن افغانستان گیا تھا، خواجہ صاحب کل کنکلوڈ ہو گئی اکاؤنٹس، تو کیا افغانستان کے ساتھ کوئی معاملہ طے پائے کہ کس قیمت پہ اور کتنا کوئلہ وہ پاکستان کو افغانستان ایکسپورٹ کرے گا؟ دیکھیں میں کیونکہ دونوں کمیٹیز میں ہوں تو میں بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جہاں تک جو گلف کنٹریز جو ہمارے دوست ہیں، قطر ہیں، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، اور باقی بھی کویت وغیرہ سارے یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے مہربان ہیں، انہوں نے ہماری بعض اینٹیٹیز میں جو ہے وہ انٹرسٹ شو کیا ہے جو گورنمنٹ اونڈ ہے، اس کے لیے کچھ لیجسلیشن کی ضرورت تھی جو ہم نے فائنلائز کر لیا۔ وہ قانون جو ہے جو جی ٹو جی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشنز ہوں گی، یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ٹرانزیکشنز نہیں ہوں گی۔ جی ٹو جی اس کے اندر کوئی قانون میں گنجائش پیدا کرنے کے لیے ہم نے وہ قانون سازی جو ہے وہ تیار ہے، میرا خیال ہے یہ 1 2 روز کے اندر ہی جو ہے وہ قانون جو ہے سامنے آ جائے گا اور اس کے اوپر پیش رفت ہوگی۔ اس میں ایک تو رات بھی مفتاح ٹیلی ویژن پہ بتا رہے تھے کہ ہماری جو کمپنیز ہیں، لسٹڈ کمپنیز ہیں، ان میں انویسٹمنٹ جو ہے آئے گی، اور دوسرا ہمارے بعض ایسی اینٹیٹیز ہیں جو پچھلے 2 3 دہائیوں سے ہم نے اب بکنے والی اینٹیٹیز کی لسٹ پہ رکھی ہوئے ہیں لیکن اس پہ پیش رفت نہیں ہوئی، وہ ان کے اوپر بھی ان کی گورنمنٹ کی کمپنیز جو ہیں، جو انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں یا ساورن فنڈز ہیں، وہ جو ہے انہوں نے اظہار کیا دلچسپی کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نئے قانون کی روشنی میں ہم جو ہے وہ ٹرانزیکشنز جو ہیں جلد کریں۔